نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا، ہمارے اس میں دو رویے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ چھوٹے بچوں کو مسجد میں اس لیے لاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے مسجد میں آئیں گے تو اسلامی ماحول دیکھیں گے، کچھ ان میں برکت، بہتری، کچھ تربیت، کچھ خیالات اچھے پروان چڑھیں گے اور اس ماحول سے وہ متاثر ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں بعض لوگ بالکل نہیں لاتے ہیں، اور بیچ میں ایسا سلسلہ ہے کہ مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے بچوں کو، کسی اور کے بچوں کو دیکھتے ہیں، کمیٹی کے ہوں یا عام لوگ ہوں، وہ بہت شدید ناراض ہوتے ہیں کہ بچے آ گئے۔ تو اس میں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اعتدال یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو صحیح غلط کی تمیز نہ ہو، وہ تقریباً 5 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہوتا ہے، جس کو بھی آپ نے نیپی ٹرین بھی نہیں کیا ہے، ایسے بچوں کو تو مسجد بالکل نہیں لانا چاہیے۔ اب بچہ کہتا ہے مجھے جانا ہے، زبردستی کرتا ہے، تو کیا ایسے بچے کو منع کر دیں؟ جواب یہ کہ جی ہاں، اس کو منع کر دیں، اس کو نہ لے کریں۔ کیونکہ یہی بچہ اگر کہے کہ مجھے اسکول جانا ہے، بھائی بھی جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا، تو اسکول چھوڑ کے آ جائیں گے اس کو۔ یہ بچہ کہنے لگے کہ مجھے نیکسٹ ڈور نیبر کے یہاں رکنا ہے، وہاں بھی اور بچے میرے دوست ہیں، مجھے کھیلنا ہے، کھیلنے دیتے ہیں، وہاں پر جانے دیتے ہیں، رات اسٹے کرنے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اس کی خواہش بے جا ہے، اس سے پڑوسی جن کے گھر میں جائے گا ان کو ڈسٹربنس ہوگی، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ کوئی مطلب نہیں، چھوڑ دیجیے، تب بھی نہیں چھوڑتے۔ نہیں، بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خاص ماحول میں رہے، دوسروں کو اس کی وجہ سے پریشانی نہ ہو، اور یہ بھی بالکل نارمل ہے، رات میں روئے گا اٹھے گا تو اس وقت اس کو واپس لانا پڑے گا۔ تو وہاں ہم بالکل صحیح فیصلے کرتے ہیں، صحیح دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ہم نیوٹرل ہو کے، سینسیبل ہو کے، سارے پروز اینڈ کونس کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں۔ مسجد کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو اس پر ہمارا بھی حق ہے، اتنا ہی جتنا دوسروں کا ہے، اور ہم اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو چاہیں کریں، ہمیں کر لینا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ظاہری بات ہے، لیکن بہرحال کسی کی جاگیرداری تو ہے نہیں، ایسی کی تیسی ہم بھی دیکھ لیں گے۔ یہ والا ایک رویہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچپن میں اگر بچے آئیں گے مسجد میں تو ان کو دینی ماحول ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے 7 سال ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ ان کو سب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے کہا جائے، اور اسی بچے کو جب وہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو کہنا تو دور کی بات، اس کو فجر میں اٹھاتے بھی نہیں، یہ کہہ کہ نہیں اسکول جانا ہے، اگر ابھی اٹھا دیں گے تو نماز نکل جائے گا، اٹھ کے پڑھ لے گا، کبھی فرض تو نہیں ہے نا۔ جس وقت کہا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھانا ہے، اس وقت کہتے ہیں نہیں ابھی یہ پریشان ہے، اسکول میں اس کے امتحان ہے تو نہیں پڑھائیں گے، اسکول میں کہاں سے بیچارہ پڑھے گا، دیر ہو جائے گی، سردیوں میں تو 2 نمازیں 3 نمازیں نکلتے، اب تھک کے آیا اسکول سے آتے اب کے نماز پڑھے گا، تھک گیا، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا ریسٹ کر لے، 1 دن 2 دن 3 دن پڑھ لی تو چوتھے دن ریسٹ کروا دی، زیادہ تھک گیا تو کوئی بات نہیں، بعد میں فرض تو ہے ہی نہیں۔ یا امتحان ہو رہے تو صبح نہیں اٹھاتے، آرام سے اٹھائیں گے، اس میں تو وہ ساتھ نہیں، اب جی سی ایس کا بھی ہو گیا تب بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ روزہ نہیں رکھواؤ اس کو، حالانکہ فرض ہو چکا ہے اس پر، نماز نہیں پڑھواؤ اس لیے کہ اب وہ کہتا بھی ہے کہ تو بیٹا گھر میں جماعت کر لیتے ہیں، کیونکہ خود تھکے ہوئے، بیٹا کہتا ہے ابو مزے میں چلتے ہیں، یار وہ ذرا ہمت نہیں ہو رہی ہے، کام وامے میں خالی جماعت کر لیتے ہیں یہیں پر، رمضان ہے روزہ کھلا، روزے کے بعد یہی جماعت کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم اپنی پوری زندگی میں جو من مانی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، رب مانی تو بہت دور کی بات، سمجھتے ہی ہیں کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی لگتا ہے کہ ہم بہت شریعت کے مطابق بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے کو مسجد لے آتے ہیں، وہ چند سال تو آتا ہے، اس کے بعد جب اس کی ایج ہوتی ہے جس وقت اس کو آنا چاہیے، اس وقت وہ ٹکا سا جواب دیتا ہے کہ ابا میں نہیں جا رہا، مجھے کھیلنا ہے، اس وقت وہ جو کمپیوٹر پہ لگتا ہے اس کی مسجد کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ہم نے کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے لیے کوئی کیوریوسٹی رہنے نہیں دی ہے، جو وہ چاہتے تھے سب ان کو دے دیا، اب ان کے لیے کوئی چیز ایسی رہی نہیں جو ان کو ایکسپلور کرنی ہے۔ اب بچہ کہتا ہے مجھے جانا ہے
تو اس کو کہا جائے کہ جناب ابھی نہیں، تم ہر دفعہ اپسیٹ ہوگا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہوگا کہ مجھے جانا ہے، کچھ کوشش کروں گا کہ ایک وقت آنا، مجھے مسجد میرا ٹارگٹ ہے. تو یہ بچہ اپنے دل میں مسجد کو ایک اچھے امیج کے طور پہ رکھتا ہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو حرم لے جا کے بھی ایسا کر دیا کہ وہ 5 سال سے لے کے 10-12 سال تک اتنا چلے گئے. اب جیسے ہی بڑے ہوتے بس کان بھی بہت اب بینگ دیئر مینی ٹائم اٹس ناٹ فرد وائی شوڈ آئی گو آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ یو گو آئی اسٹے ود سم ون ایلس. تو گویا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پورے اس مزاج اور نظام کو خراب کرنے پہ تل گئے ہیں، اور سمجھ ہم یہ رہے ہیں کہ اس طرح ہمارے بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو وہ چیزیں کرواتے ہیں جس کے وہ مکلف نہیں ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں. تو ہونا یہی تھا ساری بات. تو بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی رہنی چاہیے جو ان کو انسینٹیوائز کرے کہ مستقبل میں بھی مجھے کچھ کرنا ہے، کبھی اور بھی مجھے دیکھوں گا یہ کیا ہے. سب ان کو دے دیا، سب دکھا دیا، سب کھلا دیا، سب گھما دیا، ہر چیز دیکھ لی انہوں نے. چھوٹی عمر سے فون بھی دیکھ لیا، چھوٹی عمر سے ٹی وی بھی دیکھ لیا. اب تو اسکولوں میں بھی وہ ایکسپوز کر دیتے ہیں جنسیت کی طرف سے بھی، چھوٹی عمر میں سب کچھ. تب ان کے لیے کوئی چیز کی اہمیت رہ ہی نہیں گئی، کیا کریں گے وہ. اب ہم اس میں اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھر میں میرا بچہ جا کے دوسروں کی نماز ڈسٹرب کرے گا. تو بچہ تو معصوم ہے، صحیح بات ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن آپ تو معصوم نہیں ہیں. آپ اسی بچے کو شاپ میں لے کے جائیے اور وہ چیزیں توڑنے پھوڑنے والا ہو تو بعد میں وہ رو کے رگڑ جائے، آپ اس کو نہیں ڈال دیں گے. اس کو پتہ ہے کہ وہ بیلٹ لگا کے بچوں کو رکھتے ہیں لوگ، ان کو لیش لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کے گھر میں جا کے کچھ توڑ دے وہ بچہ، وہ بھی تو معصوم ہے. آپ کے اپنے گھر میں توڑ دیں، گرا دیا تو اس پہ ارے اس پہ منہ بناتے ہیں. اپنے گھر کی سائز اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہاں مت جاؤ. وہ بچہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنے دو. اس کا نقصان، دوسرے کا نقصان ہمیں سمجھ میں اس وقت آتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے کوئی کاؤنٹر نقصان ہو جائے گا. یعنی وہ اگر اس میرے بچے نے ان کے گھر میں کوئی چیز توڑ دی اور اگر انہوں نے اس کے نتیجے میں برا بنایا تو ہماری سبکی ہوگی، لوگوں کے سامنے عزت ذلت ہو جائے گی. اور اگر باہر کوئی زیادہ بڑا مسئلہ کر دے تو اس کا جرمانہ بھرنا پڑے گا. تو وہاں بالکل سیٹ چلتے ہیں. وہاں یہ نہیں کہتے کہ یہ بچہ ہی تو ہے، اس نے غلطی کر دی، کیا ہوا. دوسرے اسی طرح بچے آ کے گھر میں گڑبڑ کر جاتے ہیں تو اس کا بونس، اس کا ایڈوانٹیج نہیں دیتے ان پیرنٹس کو. چھوٹا بچہ اس نے آ کے توڑ دیا تو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ توڑ دے تو چلو سبھی کہتے ہیں نا ابھی بچہ ہے. 2 دفعہ، اور یہ بھی وہاں ہوتا ہے جہاں بہت آسودگی ہے. 1-2 دفعہ کرنے کے بعد اس وقت تو کہہ دیتے منہ کے دیکھے کہ نہیں کوئی بات نہیں، بچہ یہ کر کے مسکرا کے نکل گئے. لیکن جانے کے بعد دونوں کتنے بدتمیز بچے ہیں، ان لوگوں کو کوئی تمیز نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو کوئی لحاظ نہیں، سکھاتے نہیں بچوں کو، جانوروں کی طرح آ جاتے ہیں، گھر خراب کر دیتے ہیں، کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. آئندہ نہ ہے میرے گھر پہ. اگر سسرالی ہے تو میاں یہ کہہ دے گا، ورنہ بیگم کہہ دیں گے، جس کے بھی دوست ہے وہ دوسرے پہ چڑھائی کرے گا. تو اب دیکھیے اپنے معاملوں میں کیسے خود غرضی کے ساتھ ہم ہر چیز دیکھتے ہیں اور ویسے چلتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ مسجد کے بارے میں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو سنوارنا، سجانا، صاف رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتے قرآن میں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھروں میں اللہ کی یاد سے روکتا ہو کہ اس میں اللہ کی یاد کی جائے. اب میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے سجدے میں جا رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، یہ بچہ آیا اوپر سے گزر کے، سامنے سے گزر کے، یا دھکا دے کے چلا گیا. میں بیٹھا ہوا ہوں، لو لگا رہا ہوں اللہ سے، کوشش کر کے بیچ بیچ میں ہو نہیں رہی، وہ صاحب سامنے سے گزر کے نکل گئے، کوئی چیز اٹھا کے چلے گئے، فون پہ گلاسز رکھے تھے اس پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے، توجہ میری رہے کہ گلاس ٹوٹ تو نہیں گیا. بچہ چیختا ہوا اچانک، ابھی تلاوت چل رہی تھی، کان میں زور سے چیخ دیا، یا کسی وجہ سے ڈر گیا، تلاوت ذرا زوردار تھی
تو رونا شروع ہو گیا، زور سے بھاگ کر کے. ایک تو یہ کہ مجبوری ہے، اسی لیے میں نے پوچھا کہ اگر مجبوری ہے بچے کو لانا تو یہ تو سب برداشت کریں گے کہ بیچارے ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، لے آئے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، چلو. حالانکہ اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں پڑھ لے نماز اگر واقعتاً چھوٹا بچہ ہے. تو ایسا بچہ کہ جو سمجھدار نہ ہو، کہ اس کو غلط صحیح کا پتہ نہ ہو، اور اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ اندیشہ ہو کہ وہ نپی صاف نہیں رکھے گا، ایسے بچوں کو مسجد نہیں لانا چاہیے کسی بھی صورت میں. بچہ کتنا ہی کہے نہیں لانا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجدوں کو بچوں سے اور مجنونوں سے پاک رکھو، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں. اسی طرح جن کو سمجھ نہیں ہے، مجنون ہے، ان سے بچوں کو اور ان کو دونوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کرنا ہے مسجد میں، غلطی کر جائیں گے، گڑبڑ کر جائیں گے. تو مسجدوں کو پاک رکھو. تو اللہ کے رسول سے زیادہ آپ کو شفقت اور محبت ہے، یا آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا مجھے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا اللہ کے رسول زیادہ رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ان کو معلوم ہے کیسے کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کی نفسیات زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں ان کی ضرورت ہے. کہ میں نے بتایا کہ 5 سال کی عمر کا بچہ ہو، 4-5 سال کی عمر کا اگر ہو جائے، جس میں وہ اتنا سمجھدار ہو کہ مسجد میں ادب سے بیٹھ سکتا ہو، یا کم از کم ایسا کوئی کام نہیں کرے گا. اب آپ کو لگتا ہے کہ نیپی تو ہمیشہ صاف ہوگی، بھائی لیک بھی ہو سکتی ہے، تو لیک کر گئی تو کیا کریں گے؟ ارے کوئی بات نہیں، بچے ہی تو ہے بھائی. لیکن آپ کو کچھ اللہ کے گھر کا کیا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. یہ کیوں ہے کہ میرا بچہ بہت اچھا سا نکل جائے. اس کے لیے گائیڈ لائن یہ نہیں ہے بچے کو اچھا نکالنے کے لیے. بچے کو اچھا بنانے کے لیے گائیڈ لائن یہ ہے کہ میرے گھر میں شریعت کا ماحول ہو. جب تک وہ اس قابل نہ ہو کہ مسجد آ سکے، تو بچے کے لیے، پھر بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ بیگم کے اچھے ماحول کے لیے کیا کریں گے؟ سب کو لا کے مسجد میں بساتے رہیں گے. اسی لیے تو ہم نے دین کا مزاج یہ بنا دیا کہ دین صرف مسجدوں میں، گھر میں جو چاہو کرو. بچے کو شوق، ساری زندگی وہ ہر کام اپنے شوق سے کرتا ہے. جب شوق ختم ہو جاتا ہے تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے. پھر اسی کو جب شوق فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا، یا واٹس ایپ پہ میڈیا پہ رہنے کا ہوتا ہے، ہر وقت کمپیوٹر گیم کھیلنے کا ہوتا ہے، تو اس شوق کو پورا نہیں کرتے، مسجد آنے کا شوق پورا کر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے مسجد سے دور رکھو. تو مسجد میں ان بچوں کو لایا جائے گا جو ذرا سمجھدار ہیں، نمبر 1. پھر یہ کہ دوسروں کو وہ بچے ڈسٹرب اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی نماز اگر خراب ہو جائے تو ان سے تو معذرت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے کہیں. اس سے پہلے اٹھ کے سب سے معذرت کرنی چاہیے کہ مجھے آج مجبوری میں لانا پڑا تھا، تو یہ مسئلہ ہو گیا. جو دوسرے لوگ ہیں مسجد میں جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، ان کو بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. انہیں بچوں کو شفقت سے دیکھنا چاہیے. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امامہ آپ کی نواسی کبھی آپ کی پیٹھ پہ بھی سوار ہو جاتی تھی. آپ پیار سے ان کو سائڈ میں رکھ دیتے تھے. لیکن وہ اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ وہ مسجد میں کوئی گندگی کر دیں. وہ ایسے سمجھدار تھے کہ انہیں معلوم ہے کہ مسجد میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آئے، نکل جائے. تو اللہ کے گھر کو، اس کی حفاظت، اس کا احترام، یہ ہم سب پر لازم ہے. تو اس لیے اس میں اعتدال ہونا چاہیے. ہاں بچہ 5 سال کا ہو گیا، 4 سال 5 سال کا ہو رہا تو کبھی کبھی آنے لگا، ویکینڈس پہ آ گیا ایک آدھ دفعہ. اور بڑا ہوا تو خاص خاص موقعوں پہ، اور عام نمازوں میں جب جب ممکن ہوا لے آئے. اور 7 سال کی عمر کے بعد سے تو اس کی ایسی پابندی ہو جانی چاہیے کہ جہاں جہاں ممکن ہو آئے، اور 10 سال میں ہر حالت میں آئے، اللہ کی شدید مجبوری ہو. ہم نے ریورس کر دیا. 2 سال سے 4 سال، 5 سال، 6 سال تک، 7 سال تک، 8 سال تک تو بہت آتا جاتا رہتا ہے. 10-11 سال کا ہوتا ہے تو بالکل دور، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر اب آپ ویکینڈس پہ لے آئے تو لے آئے. اب کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے کوشش کی، کوئی تربیت ہی نہیں ہے. تربیت اپنی گائیڈ لائن پہ تھوڑی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن پہ ہوتی ہے. تو جن مساجد میں بچوں کو آنے سے منع کرتے ہیں، اصل تو وہ صحیح کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں سے تشدد طرف پہ اور منہ بنانا اور چیخنا چلانا اور غصہ کرنا، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ شوقیہ لانا ہے، ضرورت ہے بچے کو شوق ہے، وہ درست نہیں ہے.
ہاں جہاں مجبوری ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں، راستے میں کہیں جا رہے تھے، اب گھر پہ بھی نہیں جا سکتے، راستے میں ہے، نماز نکل جائے گی تو مجبوری اٹھا لیا بچہ ساتھ لیا، یا بچے کو باتھ روم لے جانا ہی تھا، لے کے گئے ہیں، وہ کوئی اور جگہ نہیں ملی اتفاق سے، تو مسجد میں درخواست کر لی چلو پہ بائیں ہیں تو نماز بھی پڑھی لیں، تو کچھ ایکسیپشن ہو سکتا ہے، مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس میں لے جائیے، ماحول دکھانا ہے تو نماز کیا ضرور ہے کہ دوسروں کی خراب کی جائے. مسجد میں سرکلز ہوتے ہیں، ٹاکس ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں لے کے جائیے. تو یہ سب چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے. بہت چھوٹے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں مسجد میں نہیں آنا چاہیے، نہیں لانا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا کہ حدیث پہ کچھ لوگوں نے ذوف کا حکم لگایا ہو تب بھی. امید اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ اپنا کرم اور فضل فرمائے.